يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. کرو جو کرنا ہے آسمان کے سائے تلے، حشر تک سوتے رہیں گے خاک کے سائے تلے. موت سے کس کو رشتداری ہے، آج وہ ہے کل ہماری باری ہے. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ معرفت کا علم و عمل کا ایک مرکز رہا ہے. نام کا ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرتضی حافظ صاحب، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے حضرت محترم اللہ تعالیٰ تعالی سائے کو صحت اور سلامتی کے ساتھ قائم رکھے ہمارے سبوں کے اوپر، اور یہ چراغ روشن رہے جس سے ہمارے دل و دماغ کی روشنیاں اور محلوں کی روشنیاں ہیں. اللہ اسے روشن رکھے اس چراغ کو. حضرت حافظ صاحب جزید افضل حافظ جمیل صاحب جی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سلامتی کے ساتھ اللہ صاحب کو تعدیر قائم رکھے. اور ماشاءاللہ حضرت کی جو ضروریات ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اور یہ فروع میں حضرت مفتی عطا اللہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے پرانے، ویسے تو سبھی سے الحمدللہ راہ و رسم ہے اور دعا سلام ہے، لیکن مفتی صاحب سے چونکہ تو ہر میدان کے شہ سوار ہیں، کوئی تو جو انول ہوتا ہے مفتی صاحب کئی انول، یہ اور خدمات جو ملی خدمات ہیں ان میں بھی لگے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت فکروں کے ساتھ اور بہت خدمات انجام دیتے رہتے ہیں. کہیں بھی کوئی دفاعی اور قومی ملی کوئی کام ہوتا ہے تو الحمدللہ اس میں بھی پیش رہتے ہیں. تو میں بھی چونکہ ایک خدا کا شکر ہے کہ ان میدانوں کے ساتھ ساتھ نورانی ان کوڑے کباڑوں میں بھی سیاسی منتقلی میں پھنسا رہا، پردھان اध्यکش ہوتے ہوئے ودھائک بھی رہا، تو اس لیے الحمدللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ایک ہی چیز مانگی تھی کہ اے خدا، تو یہ ہمارا مشن تو پڑھانا ہے اور یہ ہمارا اڑنا بچھونا ہے، لیکن اگر ان چہروں ان لباسوں کی پاکیزگی 1% اور ان فکروں کا تقدس ان کوڑے کباڑوں میں اگر مجھ سے پہنچ گیا پروردگار تو میرا مشن کامیاب ہے. اللہ ان چہروں کا، ان لباسوں کی پاکیزگی، ان درسگاہوں کی روشنی، ان مسجدوں کی مطلوبات ماشاءاللہ تقدس ان کوڑے کباڑوں میں پہنچ جانا چاہیے. ذرا سا بھی ایک روتے کا آنسو پوچھ گیا، ایک ارتکاب سنبھالا گیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا. تو اس واسطے چیونٹی کے سامنے جیسا نمک اور میٹھا دونوں ملا کے رکھ دیا جاتا ہے اور میٹھا عکس کر دیتی ہے، نمک چھوڑ دیتی ہے. تو ایسا کوڑے کباڑوں میں سے سیاست کو آج ایسی بھاڑ کھانے والی بھیانک تصویر پیش کی ہے ہمارے ملک کے لیڈروں نے اور گورنمنٹوں نے کہ سیاست کا نام آتے ایک دم کرنٹ سا لگتا ہے، اور اگر یوں کہتے ہیں سیاست اور مولوی، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ اور پانی کیسے جمع ہو سکتے بھائی؟ سمجھئے حقیقت میں آج سیاست کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بھیانک روپ، چور بازاری، رشوت خوری، لڑاؤ حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی، اور بس شراب خوریاں، اور کرسی تک پراپرٹی تک پہنچنے کے لیے لاشوں کے ڈھیر بھی لگانے پڑ جائیں بلا درے. سمجھئے نم کی تلوار ہوتی ہے یہ، سمجھئے ایسی ہڑک ہوتی ہے. ایسا مطلب یہ کہ وہ ہوتا ہے کیٹانو اس میں. سمجھئے جب آدمی کسی پد کی تلاش میں، کرسی کے پراپرٹی کی تلاش میں، تو انہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، محمد احمد ہو یا منموہن ہو. سمجھئے تلوار کا کام تو کاٹنے کا ہے، وہ تو اندھی ہے، جس کی گردن پر پڑے گی کاٹ دے گی، وہ تھوڑا ہی دیکھتی ہے. تو اپنے کو چاہے روندنا پڑے، کسی کو روندنا پڑے، مگر وہاں تک پہنچ جائے، کرسی تک پہنچ جائے. تو آج تو سیاست اس چیز کا نام ہے سیاست، مگر اس کا تو دور سے بھی واسطہ نہیں ہے. سیاست تو ایک عربی کا لفظ ہے، کتنا خوبصورت لفظ ہے. سیاست کے معنی ہے، میننگ ہے، ارتھ ہے حسن انتظام، حقوق کی ادائیگی. سیاست تو اس کا نام ہے پڑوسی کا حقوق، سمجھ گئے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، حسن انتظام کا نام ہے، کیسے حسن نظام کیسے چلانا ہے. تو سیاست تو عربی کا ایک لفظ ہے. اور حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرتضی جو ماشاءاللہ عالمی سطح کے نباز تھے، ماہر نفسیات تھے، سمجھئے انہوں نے لکھا ہے کہ سیاست بغیر مولویت کے ادھوری.
اور مولویت بغیر سیاست کے ادھوری. سمجھ گئے؟ آج جو ہے کہاں ہے سیاست؟ سمجھ گئے؟ مولویت سے خالی ہے، علم کی روشنی سے خالی تو چنگیزی ہے. جی پھاڑ کھاؤ، پھاڑ کھانے والے مت کھاؤ، کچھ بھی کر لقمہ بناؤ سامنے والے کو. ورنہ تو سیاست تو کتنا خوبصورت لفظ ہے. ہمارے قابلین نے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ کیسی سیاستیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آج گاندھی بھی اور فلاں بھی یوں کہتے ہوئے چلے گئے. اگر آج ایک عمر جیسا پیدا ہو جائے تو پورے بھارت کا ڈسپلن جو ہے، پورے بھارت کا مطلب یہ کہ وہ سدھر جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں، الفضل ما شہدت به الاعداء، یہ کمال تو وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. اپنے گواہی دو تو کیا، لیکن الحمدللہ سمجھے دشمنوں نے بھی گواہیاں دی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سے جب نہ چاہتے ہوئے پھنستا رہا، پردھانی وردھانی سے لے کر سمجھے صدر پردھان بلوچ دیوبند کا اپنا رہا، لیکن بس مگر خدا اگر نہ چاہتے ہوئے تقدیری طور پر میں پھنس رہا ہوں، اے اللہ اگر تقدیری طور پر، تو اے اللہ آج دیکھنا چاہتا ہوں میں، میرے پاس کچھ کوئی نہیں ہے، میری جانتا منتری سب میری چور خوروں کو، شراب خوروں کو میں صرف آپ کو جانتا ہوں. آپ کے مقبول بندوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے، ذرا سی چمک سی لگی ہے. یقین تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن چمک کا یہ اثر ہے کہ آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، زمین نیچے سے اوپر جا سکتی ہے، ممکن سب کچھ ہو کر رہے گا پاسبل. لیکن آپ اور آپ کے مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو جائے ناممکن ہے. جانی دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اوپر اتنا یقین تھا، قتل کے پروگرام بنا رہے، پلان بنا رہے، اور ملک سے باہر نکالنے کی اسکیمیں تیار کر رہے، اور سب اکٹھے ہو کے بھائی ایک ساتھ کرو، ایک کام کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، ہر ایک خاندان سے ایک آدمی لے کر بس ایک کام کرو، سب اکٹھے ہو کے حملہ کر دو. سمجھ گئے؟ اکیلا بنی ہاشم جو ہے آپ کا خاندان، وہ سارے خاندانوں کے مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. جب سارے شریک ہو جائیں گے خون کے اندر جو ہے، تو پلان بنا رہے، پروگرام بنا رہے، اسکیمیں تیار کر رہے. لیکن اسکیمیں تیار کرتے کرتے ان کی مجلسوں میں اگر ذکر ہوتا کہ ہم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے بھی دیکھا تھا، ارے ابو جہل ابو لہب بھی اگر سامنے ذکر ہو گیا کہ ہم نے جھوٹ بولتے دیکھا تھا، زبان کو ایسا لگتے تھے، زبان کو مروڑا دینے لگتے تھے. نہ، یہاں زندگی کے اوپر محمد کی داغ نہیں ہے، چاند میں تو داغ ہے، لیکن آپ صلی اللہ محمد کی زندگی کے اوپر داغ نہیں ہے. بھائی ایسا سچا امانت دار آیا نہیں بھائی، ہم نہیں دیکھا اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. پھر آپس میں مشورے ہوتے کہ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ ایسا امانت دار سچا ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو بس قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. بلکہ مفسر یہاں لکھتے ہیں کہ بیٹے کو پہچاننے میں تو شک ہو سکتا ہے بیوی نے خیانت کر لی ہو کہیں پیٹ پیچھے، سمجھیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں تو جب کتابوں کو ملاتے تھے، توریت کو ملاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منعن، سمجھیے. ارے خلفاء کو دیکھ کر قلعے خالی کر دیتے تھے. سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ تو مہتاب ہیں، وہ خلفاء تو ستارے ہیں. سمجھیے جی ستاروں کو دیکھ کر عمر فاروق کو ملایا، چہروں کو ملایا اور توریت کو ملائی. یہ وہی خلیفہ ہے جو اس قلعے کو فتح کرے گا. بس خیریت اسی میں خالی کر دو ایک دم. وہی خلیفہ آگے آئے، وہی خلیفہ ہے. وہی دیکھا بالکل کہ رسی پکڑے ہوئے چل رہا ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہی لکھا گیا، یہی توریت میں یہی لکھا ہے کہ وہ رسی پکڑ کے چلتا ہوا ہوگا اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہوگا. تو یہ بس خیر اسی میں، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اگر ٹکراؤ گے. تو اس واسطے میں بھائیو بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ذکر ہوتا کہ مان کیوں نہیں رہتے، کہتے ہیں یہی تو بات ہے، ہم بھتیجے، وہ ہم چچا یہ بھتیجا ہمارا، اگر مانتے ہیں تو ہماری بڑائی ختم ہو. اس بھتیجے کو سردار ماننا پڑتا ہے، بڑا ماننا پڑتا ہے. تو حسد من عند انفسہم، وہ سو حسد کی آگ جو جل رہی تھی، بس وہ اس کو قبول نہیں کر دیتی تھی کلمہ حق کو. سمجھئے تو حسد اور جلن بھی تمام صلاحیتوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، اور آدمی حسد اور جلن میں اپنا نقصان کر لیتا ہے. سمجھئے اپنا کتنا نقصان ہو جائے اس کی پرواہ نہیں، مگر اس کے چہرے کو ہنسی نہیں رہ لگے جو سامنے والا ہے. سمجھئے آج یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار
اس لعنت سے بچائے، محفوظ فرمائے پروردگار۔ آج تنہا داغ داغ سے کنبا کجا نہ ہم، آج پوری باڈی زخمی ہے، کہاں کا ڈریسنگ کی جائے، آج جلن، حسد، سمجھئے اپنی کتنی بیماریاں ہیں ان کے علاج کی نہیں سوچیں گے، لیکن سامنے والے کو بس اپنی مطلب یہ کہ آج جو وہ ہے اپنے جو پریشانیاں ہیں، اپنے جو دکھ ہے سینکڑوں کی علاج کی نہیں سوچیں گے، لیکن سامنے والے کے چہرے پر اگر اس نے سکھ دیکھ لیا، ہنسی دیکھ لیا، اچھا سیزن بڑھیا گزرنا دکھے بھائی مولا مگر او بھائی ہنسی کا مطلب یہ ہے۔ اب اس چہرے ہنسی کو ختم کرنے کے لیے آج امت مسلمہ اسی طرح سے چاروں طرف مخبری کی جا رہی ہے، خود لوٹ رہا ہے، خود پٹ رہا ہے، مگر سامنے والا پریشان ہے اور شروع سے محنت دے رہا ہے۔ سمجھئے نماز پڑھ رہے، سمجھئے کرونا ڈال رہے اور جا کے ادھر کو فون کر رہے کہ جماعت ہو رہی، سمجھئے کھانا کہ اتنا مل جائے گا تجھے، چند اس کے پیسے میں کس طرح کرتے ہیں۔ اچھا کھا رہے ہیں، محبت میں بیچارہ کسی نے کھلا دیا، بھائی کرونا ہے میں بھائی نہیں مل رہی، لا بھائی ان کی دعوت کر دو، تو کوفتے پی بھی رہے اور گروپ جا کر کے جلدی آ جاؤ، بالکل تازہ ملے گا، فریج میں رکھا ہوا ہے۔ سمجھ گئے یہ حال ہے آج امت مسلمہ کا، سمجھ گئے اپنے دکھ سے پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض کا ازالہ فرما دے، ان بزرگوں کی صحبت کی برکات سے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر جو رذائل ہے، یہ کوڑے کباڑ، یہ گندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دے، صاف فرما دے پروردگار۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو اب وہ حسد من انفسہم قرآن کہتا ہے وہ حسد کی وجہ سے جانتے تھے، پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ آپ اندازہ کیجئے کہ جانی دشمن، یعنی آج تو بالکل قتل کا پلان بنا رکھا ہے، ہر گھر سے ہر خاندان سے ایک آدمی لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر دیا گیا رات میں، جب آپ نکلے ہیں ہجرت کے لیے تو اس روز اس رات میں آپ کے گھر کا گھراؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بھی گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا مقام تھا، مگر دشمن جانی دشمن ہوتے ہوئے آج بھی آپ جیسا امانتدار کوئی نہیں مل رہا۔ امانتیں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکھی ہوئی ہے خبیثوں کی، سمجھ گئے جی، امانتیں وہی رکھی ہوئی ہیں، جیسے قتل کے پلان بنائے کھڑے اور امانتیں وہی رکھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا آپ جیسا امانتدار کوئی مل بھی نہیں رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا، بات کو ختم کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا نکلنے کا، تو حضرت علی مرتضیٰ آپ کے برابر میں لیٹے ہوئے تھے، چادر لے کے اڑے ہوئے نہیں لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا علی میں تو چل رہا ہوں، مجھے حکم ہو گیا خدا کی طرف سے، میں نکل رہا ہوں، ایک کام کرنا میری چادر اوڑھ کے تم لیٹ جاؤ، اگر یہ اوپر کو منہ اٹھا کے دیکھیں تو انہیں تسلی رہے کہ محمد لیٹے ہوئے، سمجھئے جی، تاکہ انہیں ایک دم یہ نہ ہو، اور پھر صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے اور پھر تم بھی چلے آنا، سمجھ گیا مدینہ منورہ چلے آنا۔ کیوں بھائی ہے کوئی کائنات میں ایسا رحمت کا مجسمہ؟ آج ہم تو بالکل نکالنے کی تعبیر کر رہے تھے، ارے بھائی جانی دشمن ہے، دارالحرب ہو گیا ہے، جب یہاں سے نکلنا ہم گھر چھڑوایا، بیت اللہ چھڑوایا، اور پھر کس طرح سے جو راستے میں پکڑا گیا ظلم کے پہاڑ اس کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، تو ان کمبختوں کا مال سب اسلام کے لیے استعمال ہوگا، چلو کیوں دینا ہے ان کو واپس، سمجھ گئے؟ تو اس واسطے حلال ہو جاتا، جواز کا وہ نکال لیتے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، سمجھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری جگہ میں یہ چادر ان کے لے جاؤ اور صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، یعنی ان کی امانت جانی دشمنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کے لیے ڈیوٹی بھی لگا رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کیا دل و گردہ تھے، سبحان قربان جائے سبحان اللہ، کیا شخصیتیں تھی، ایسی جماعت کائنات میں انبیاء کے بعد نہیں آئی، نبیوں کے بعد جو صحابہ کرام کی تھی، ان کے یہاں جان مال اولاد کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی چیز تھی نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا بس، اللہ اس کے رسول راضی چاہیے، سمجھ گئے؟ مغل تک تلواریں پہنچ رہی ہیں، نہ آہ نہ اف نہ اوہ، اکثر صحابہ اکرام یہی بیٹھے ہوئے گرتے تھے، فزت رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ قسم میں کامیاب ہو گیا، میرا خون کام آ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اسلام کہتے کسی کی آہ اوہ نہیں نکلی کبھی بھی، اور کیسے دوسرے کو دعوت دیتے تھے، اگر تھوڑی سی سستی آ رہی ہے نا چال میں، ارے یہ سستی کس وجہ سے ہے، کیوں سست چل رہا ہے، تو
دیکھو وہ جو شہادت ہماری زندگی کا مقصد وہ کھڑی سامنے انتظار کر رہی، جلدی سے جھوک لو اسے، جلدی سے گلے سے لگا لو، سمجھ گئے، شہادت کا پیالہ جلدی سے پی لو۔ اور خود بھی اگر سستی آ رہی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہتے تھے او نفس کم بخت، کیوں سستی ہے؟ تجھے بات کا خیال آ رہا ہے کیا؟ راہ خدا میں صدقہ بھی، اچھا مکان کا خیال آ رہا ہے تجھے، وہ بھی راہ خدا میں صدقہ، اور سارا صدقہ کرنے کے بعد رہ کے آ گیا تیرے پاس، کس وجہ سے سستی ہے؟ جا کر ایک دم شہادت کو گلے سے لگاتے تھے، سمجھ گئے، ایک دم جاتے ہی، اور وہ سب شہید۔ ایک بیچارے تھے، سمجھ گئے، ابھی مشرف بھائی سلام ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جا کر جنگ میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ بس کھجور کھا لیتے، کہتے ہیں بہت دیر ہو جائے گی پھر تو جنت کے ملنے میں، جتنا میں ختم ہونے کا انتظار کروں گا، اور بس ایک دم وہی کھجور تھے اور جا کے میدان جنگ میں شریک وہ داخل ہو گئے، شامل ہو گئے، ایک دم شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسے بھی ابھی اسلام قبول کیا، نیند کے نیند رہے، جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرنا کچھ نہیں پڑا، سیدھے جنت میں، سمجھ گئے، ایک دم میدان جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو الصادق الامین کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو اب آپ انداز لگائیے علی مرتضیٰ کے دل و گردے کا، سب صحابہ کی یہی شان تھی، یہ تو ایک مثال کے طور پر ہے، ورنہ ہر ایک مشک کی طرح جتنا رنگ اتنی خوشبو دے، سمجھ گئے، ہر پھول کا ایک الگ رنگ، الگ خوشبو، سب کے اندر خوش پاکیزگی ہے۔ چمپا کا پھول جو ہے اس کی خوشبو الگ ہے، گلاب کی الگ ہے، لیکن سب کے اندر پاکیزگی ہے، بس خوشبو الگ الگ ہے۔ تو اس طرح ہمارے حضرات خدمت انجام دے رہے اپنے میدانوں میں، محدثین، مفسرین، متکلمین، فقہاء کرام اور یہ عارفین، الگ الگ میدانوں میں یہ خدمات ہیں، مگر سب کی خدمات الحمدللہ وہی ہے جن میں خدا کی معرفت کی خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور وہی جنت والے راستے بھرے، ایک دم صراط مستقیم ہے، اعلیٰ علم میں سیدھا پہنچا رہا ہے الحمدللہ، ایک دم ادھر روح نکلی، ادھر سیدھا آنکھوں سے رحمت میں، رحمت کی گود میں ایک دم فوراً روح پہنچ جاتی ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سمجھ گئے، جو اللہ کے فیصلے پر حاضر ہوا، ان حکامین سے سلسلے جڑے ہوئے رہے، تو وہ آ رہی ہے ٹیم ملائے اعلیٰ کی، ہاں ماشاءاللہ، وہ آ رہی ہے استقبال کے لیے، وہ آ رہی ہے خوشبو میں پیکنگ لیے ہوئے، اور بس وہ روح کو لے جانا ہے، ذرا پیک کر کے لے جانا ہے۔ تو بشارت ایک دم ادھر بیٹھتے ہی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والی جان، بہت تکلیف اٹھائی تو نے، لیکن اللہ نے تھوڑی تھوڑی پریشانی میں ہزاروں آسانیاں بھر کے رکھی تھی، تھوڑی تھوڑی پابندیوں کے بدلے ہزاروں آزادیاں دینے کے وعدے کیے۔ اب چلو ہم تمہارے تمہیں دینے کے لیے آئے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آؤ آؤ اب اپنے رب کے پاس، سمجھ گئے، راضیۃ مرضیہ، سمجھ گئے، کیا خوشی کے پیغام یہی ملنے۔ ابھی اسٹیشن پر سوار نہیں ہو رہا، سوار ہونے سے پہلے آنے والے مہمان آئیے ماشاءاللہ، تشریف لائیے، تشریف لائیے، سب انتظار آپ کے ہو رہے، سب انتظام ہے آپ کے لیے، گرم چھوڑ دیں گے، سمجھ گئے جی۔ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آپ نے اللہ کو راضی کیا، اب اللہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو کر رہیں گے، آپ کو بھی راضی کر کے رہیں گے، پروردگار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سمجھ گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور ورضوا عنہ، اور اللہ ان کو بھی اتنا دیں گے ہر حال میں، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ اگر اللہ پوچھیں گے ارے میری عطا پر خوش ہو، اللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اللہ اپنے وعدوں میں صدقہ کر کے دکھایا، اللہ ہمارے چڑیا سا دماغ کہاں تھا، کہاں ہماری تھوڑی سمجھ، اللہ آپ نے تو عقل سے بھی سمجھ سے بھی، اللہ جب آپ نوازنے پہ آئے تو نوازنے زمانہ ایک کرے اللہ، جب آپ قریبی تھے تو آپ کے کرم کا کیا ٹھکانا، اللہ چڑیا سا دماغ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، آج جنتوں کا مان ہی اڑا دیا آپ نے، جہاں چاہے اٹھتے پھرتے، چاہتے جو چاہتے کھاتے۔ میرے بھائیوں، جنت ہی ایک ایسی باؤنڈری ہے کہ اس میں انٹر ہونے کے بعد نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی امتحان، نہ کوئی محنت، نہ کوئی بخار، نہ کوئی تیزاب، نہ کوئی گیس، ماشاء اللہ 33 سالہ جوان بالکل، اور وہ جوانی اربوں خربوں سال میں ختم نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ ایمان والے کا سب سے کامیاب ہسپتال ہے قبر، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہو گیس، کبھی یہ تیزاب، کبھی ادھر چیک اپ کراؤ، کبھی ادھر کراؤ، اور یہ ٹانکا وہ اٹھنا، وہ ٹانکا تو یہ اٹھنا، ادھر سے دیا تو ادھر سے شروع ہو گئی، بھائی ادھر چیک اپ کراؤ، بھائی ادھر یہ شروع ہو گیا، دوسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن الحمدللہ سب سے کامیاب ہسپتال. اور آج ہسپتال بھی کیا ہے یہ ہمارے, میں تو واللہ یوں کہا کرتا ہوں میرا تکلف اکثر یہی 100% تو نہیں لیکن انگلیوں میں گنے جانے والے کچھ اللہ جو آج انسانیت, محبت, ہمدردی, اخوت, بھائی چارے اور ہمدردی ہے واقعی غریبوں کی, سمجھئے. ورنہ آج سمجھئے ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں 92-98% وہ بالکل کیا کرتا ہوں وہ بالکل بس سمجھو ہمارے کمیلنے والے, سمجھئے کورپوریٹ کسائی ہیں, سمجھئے. اچھا, اور یہ ہسپتال کمیلنے ہیں. میں یوں کہا کرتا ہوں کم سے کم کمیلنے میں بسم اللہ کو پڑھ لیتے ہیں, یہ بغیر بسم اللہ کے دعا کر رہے ہیں. افسوس آگے یہاں ہوتا ہے, بغیر بسم اللہ کے دعا کر رہے ہیں. اگر بیوہ, جس بیوہ کا بچہ جس کے یہاں چولہا نہ چڑھاؤ, 2 روپے 2000 روپے نہ ہونے کی وجہ سے چولہا نہیں چلا جس بیوہ کے یہاں, 2000 روپے نہ ہونے کی وجہ سے موت و زندگی کے بستر پر سے واپس کرتے ہیں, جاؤ سمجھئے لے جاؤ اپنے پوچھ کر. میرے بھائیوں سینے کے اندر دل میں پتھر رکھے ہوئے ہیں. اور آج کہاں ہے اصل میں یہ تو بالکل تجارت اور بزنس بنا رکھی ہے, عجیب مطلب ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے بیماریاں ہیں, پریشانیاں, امتحان ہیں, حسابات ہیں, ایگزام ہے, لیکن الحمدللہ باؤنڈری ایسی ہے جہاں اس میں داخل ہوا اب الحمدللہ مرضی کا مالک, سمجھئے. اب مرضی, سمجھئے اپنی مرضی کا, چونکہ یہاں بندے نے اللہ کی مرضی سے گزارا. دیکھو 2 جگہ ہے, ایک تو یہ ہے اور وہ ایک آخرت ہے, ایک دنیا ہے. اللہ نے ایک جگہ تو اختیار کیا بندے کو, تو اپنی مرضی چلا لے. ایک جگہ میری مرضی چلے گی, چاہے دنیا میں اپنی مرضی چلا لے. اگر تو نے دنیا میں اپنی مرضی چلائی تو پھر وہاں مرضی نہیں چلے گی, وہاں ٹھگائی ہوگی. وہاں جو چاہے گا کہ ادھر رہے, وہاں جہاں مرضی سے رہ دیا جائے گا, پھر تو جہاں بھی وہاں ٹھوسا جائے گا. اور اگر یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا پھر وہاں اپنی مرضی, تیری مرضی چلے گی. اگر تو نے یہاں ہماری مرضی کے مطابق استعمال کیا کر کے تو پھر تمہاری مطلب ایک جگہ تمہاری مرضی, ایک جگہ میری مرضی. تو جو لوگ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے رہے تو پھر قسم خدا کی اب اللہ اسے اختیار دے دے, جو چاہے کھاؤ, جب چاہے کھاؤ, جس طرح سے چاہے پیو, کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہے. جنت ایک ایسا مطلب نہیں کہ وہ ہے. تو میرا مختصر یہ, تو میرے بھائیوں آپ اندازہ کرو دل و گردے کی بات کہ حضرت علی مرتضیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میری چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ اور صبح کو امانت واپس کر کے آ جانا. میاں جب کہ بتاتا حضرت علی کو کہ یہ صبح کو تلواریں میری گردن پر پڑنی ہے اور حجامت میری بننی ہے. میاں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا, کتنا بڑا پیر ہوتا, سمجھے کتنا بڑا استاد ہوتا, وہ کہہ دیتا جب پتا کہ صبح کو ہماری میری حجامت پڑ گئی اور میرا حلیہ بگڑے گا, تو میاں وہ استاد تو پیر تو بعد میں نکلتا, اس سے دروازے سے باہر حضرت کروڑ سا ہوگا ایک دم اچانک پیچھے سے کچھ نہ کچھ پیٹ ویٹ پکڑ کے پہنچ سا کے ملتا. لیکن کیا دل و گردہ تھے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے علاوہ وہ جانتے نہیں تھے کیا ہوتا ہے, کیا پریشانی, کیا بس ایک دم ایسے لیٹ گئے جیسے ملک شام کا بادشاہ سو رہا ہو, سمجھئے جی لیٹ گئے چادر اوڑھ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, آپ چلے گئے. اللہ نے ایسا سرما لگا دیا آنکھوں کے اندر نیند کا کہ سب اگنے لگے, سمجھئے. اب صبح کو جب سمجھئے گھسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکان کے اندر, حجرہ مبارکہ کے اندر, اب جس وقت چادر کھینچی یہ قدر علی ہے. اب کیا کرے بھائی, غصہ تو بہت آیا مگر اب کیا کرے. اب علی تو ایک تار ہے, ٹرانسفارمر تو ہے ہی نہیں, تو اسے ایک کے تار پہ کاٹنے سے کیا ہوگا, سب پر ٹرانسفارمر کو نشانہ بنانا تھا آج کہ ساری لائنیں ٹھپ ہو جائیں. سمجھئے لہٰذا جو غصہ تھا مارا تھپڑایا جو کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن چھوڑ دیا. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا کائنات میں جانی دشمنوں کو اتنا یقین تھا کہ آپ جیسا سچا ہے نہیں, آپ جیسا امانت دار کوئی ہے نہیں. الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے جانی دشمن ہوتے ہوئے بھی. تو اس لیے میرے بھائیوں تو بس یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں بھی یہی عرض کرتا تھا کہ اللہ سمجھئے بس میں آج دیکھنا چاہتا ہوں, سمجھئے آپ کے مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بغیر تجھے طلب کے, بغیر لائن میں لگے, بغیر خرچ کیے ہوئے تجھے کچھ سونپا جائے, کوئی ذمہ داری سونپی جائے, کہ کوئی خیر کی ذمہ داری سونپی جائے,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعنتا کہ تیری مدد کی جائے گی. حضرت معاذ بن جبل کو جب گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل گھبرا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مدد کی جائے گی, اعنتا تیری مدد کی جائے گی. تو اللہ میرے پاس سے بھی احساس آیا, یہ سرمایہ ہے, میں نہیں پراپرٹی جانتا, تیرے مقبول بندوں کی جوتیاں ہیں وہ سیدھی کی ہیں, ذرا سی چمک سی لگی ہے, کہ آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے, زمین نیچے سے اوپر جا سکتے ہے, سب کچھ ممکن ہے, لیکن آپ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو جائے ناممکن ہے. اسے یہ چیزیں دماغ پہ تصور نہیں کرتا. تو الحمدللہ کھلی آنکھوں پر دھانی وردھانیوں سے لے کے سمجھ گئے کیسوں سے لے کر کمال کے کیسوں سے لے کر ودھایک رہا, سمجھ گئے میرا پور سے سارا مہا سبھائیں مہا پنچایتیں میری ودھان سبھا کو اجاڑنے کے لیے خون میں نہا دو, زہریلے ناب لاکھوں کی تعداد میں ادھر ہریانے سے لے کے رانا چوک سے لے کر وہیں تک کوال کی پٹری تک بھری ہوئی ہے, توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ادھر اترانچل سے روڑکی سے لے کے چودھری تک پٹریاں نہر کی بھری چلی آ رہی ہے, لیکن میں تو صرف بغیر خدا نہیں جانتا. اللہ بادشاہوں کے بادشاہ آپ کے دربار کا مین گیٹ مسلح ہے, اللہ کوئی کوٹ نہیں ہے, اللہ ان پر منتری سنتری کو چور رشوت کو نہیں سمجھانا پڑے گا. پھر بھی چائے پیتے پیتے ایک دو دفعہ میں نے تجربے کیے کہ پھر پوچھنے لگتے ہیں ودھایک جی پردھان جی ذرا دو بار ریپیٹ کیجیے کیسے تھا وہ کیس, ذرا ہمیں ڈاؤٹ ہو گئی. میں نے اردو میں پڑھ لو, اندھوں کے سامنے رہو, اپنی نئے کھو, سمجھیے تمہارے سامنے رہو نا, مگر اللہ ان لوگوں کے سامنے میں بتاؤں, سمجھیے اللہ آپ میں نہیں جانتا, میں تو صرف آپ کو جانتا ہوں, اور میں تو یہاں بیٹھ گیا ہوں اس مسلح کے اوپر. اللہ جب کوئی آدمی تقسیم کرتا ہے یہاں اس دنیا میں اور وہ دیکھ رہا ہے بیچارہ کہ ایک بچہ بیچارہ بہت کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ اوپر نہیں جا رہا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اوپر کے نیچے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لیتا ہے بیچارہ, سمجھیے تو اللہ آپ تو آپ ہیں, آپ تو عالم غیب الشہادہ ہیں, انہ یعلم السر واخفی انہ یعلم الجہر وما یخفی, آپ کی شان آپ کی صفات ہے, لہٰذا میں تو صرف آپ کو جانتا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میری یہ نہر اللہ سد سکندری بنا دیجیے. سکندر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار قائم کرائی تھی, سمجھیے انسانی آبادیوں میں آ نہیں سکتے تھے. آج دیکھنا چاہتا ہوں, میرے پاس ایک سر ہے, ایک ٹرانسفارمر ہے, سارے تار آپ کے قبضے ہیں, میں ہزاروں قبضے میں ہے, ساری سوچ آپ ڈالتے ہیں پروردگار. ایمان والے کو کہیں لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں منتریوں کے کلمے چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, تھانوں پر جا کر دھول پھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 2.5 میٹر کا سفر کے لیے ایمان والا 2.5 میٹر سے زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا. زیادہ سے زیادہ لمبا اگر انسان ہوگا تو 7 میٹر کا ہوگا, وہ 7 فٹ کا ہوگا. جو بڑا لمبا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں 7 فٹا کہتے ہیں, 7 فٹا جوان, تو 7 فٹے سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر زیادہ لوگ لمبا بھی ہو تو میں کہا کرتا تھا مگر اے خدا بس 2.5 میٹر کا سفر, یہی سے سارے مسئلے حل ہوئے ہیں. یہ جو پیشانی کے اور زمین کے بیچ میں یہ فاصلہ ہے بندہ اسے ختم کر دے, اتنا سفر کر لے, سمجھیے یہ زمین سے ملا دے اس سر کو جو ہے ٹرانسفارمر کو, سمجھیے. اور ہمارے تمام صحابہ کرام نے بھائی حضرت انشاءاللہ, سمجھیے میں تو جلدی بس ختم کر رہا ہوں, حضرت انشاءاللہ جسے بھائی دعا فرمائیں گے. تو 2.5 میٹر کا یہ سفر دیکھو, صحابہ کرام سے لے کے افغانستان سے لے کے صرف 2.5 میٹر سے زیادہ سفر نہیں کیا ان حضرات نے, سمجھیے جی. اس سر کا اور زمین کا فاصلہ ختم کر دیں, بھائی سر کو زمین سے ملا دیں, اور بس سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. کیا سوال ہے, پورے کمار کی طرح تمام یہ وہ ختم نہ ہوتے چلے جائیں مسائل, ساری مشکلیں آسان نہ ہوتی چلی جائیں. صحابہ کرام کی انکواریاں ہوتی تھی جب دیکھتے تھے یار یہ بھوکے لوگ پیروں میں چھالے پڑے ہوئے, اور مطلب یہ جو ہے بالکل جدھر کو نکلتے چلے جاتے ہیں, سمے کی طرف پلٹتے چلے جاتے ہیں, سمندر سینے کھودتے چلے جاتے ہیں, پہاڑ ان کے لیے راستہ دیتے چلے جاتے ہیں, سمجھیے جی. تو کیا ان کے حالات کیا ہیں؟ جب انکوائری ہوتی تھی تو انکوائری میں یہ آتا تھا کہ رات میں تو مسلحوں پر سوار اور دن میں گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں. تو مبصرین یوں کہا کرتے تھے بھائی اگر ان کے حالات یہ ہیں نہ, پھر ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ کا شکر ہے 60 جہاں بج جاتے تھے, 60,000 کے منہ پھیر دیتے تھے, رات میں مسلحوں پر سوار رہتے تھے. یہ افغانستان والوں نے دیکھا, اللہ کا شکر ہے 20 میٹر کی پگڑی اور 20 میٹر کا کندھے کے اوپر وہ کپڑا ہم جیسا تو کمزور سا دب جائے اس کے وزن میں تو اٹھانا پائے جس طرح اٹھائے کر رہے ہیں. لیکن رشیا میں کہاں پروگرام میٹنگیں ہو رہی ہیں, سمجھیے امریکہ میں کتنا اہم مضمون چل رہا ہو, میٹر چل رہا ہو, کتنا اہم میٹر تیار ہو رہا ہو,
جہاں نماز کا وقت ہوا اور بس انہوں نے دیکھا بلاوا آ گیا ہے، سمجھ گئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بڑے کے دربار میں بلاوا آ گیا ہے، ایک دم نکل کے ایسے چلتے تھے جب بندر اور لنگوروں میں سے شیر نکل کے چلتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک دم سب بات کی چیز ہے، سمجھ گئے یہی اسٹاپ کرو اسے، اب فوراً ہمارے بڑے دربار کا بلاوا آ گیا ہے۔ اگر کہیں بھی موقع ملا، مسجد بھی نہیں ہوئی تو روڈ پہ اپنا کھڑے ہو کر جیسے صحابہ کرام کی شان ہوتی تھی، کہیں این لڑائی میں بھی آ گیا اگر وقت نماز تو قبلہ رو ہو کر سر بسجود ہوئی قوم حجاز، جی جہاں بھی لڑائی کے بیچ میں بھی اگر نماز کا وقت آتا تھا، ایک جماعت تو صرف دشمن کے ساتھ مقابلے میں اور ایک جماعت پر اپنا نماز الحمدللہ اللہ اکبر، وہی تلواروں کی جھنکاروں میں الحمدللہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے یوں کہا تھا، سمجھئے جی اس کو 5 اگست کو کہا تھا انہوں نے کہ الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہو گئے ہیں، اگر آج ہم چاہیں تو الحمدللہ 15 دن کے اندر پورے افغانستان کو الحمدللہ اپنی کالونی میں دے سکتے ہیں۔ زمینیں تیار ہو گئی، تمام رائے ہموار ہو گئی، اب اس وقت دانا ڈالنا صرف، تمام ماحول خدا کی طرف سے نصرتیں اتر چکی، بارشوں کی طرح برس رہی ہے قدرتیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم 15 دن کے اندر لیکن خدائی آوازیں تھی، 5 اگست کو کہا تھا رشیا میں جناب 15 اگست کو دلی میں 15 اگست منائی جا رہی ہے اور 15 اگست میں کابل میں وہ بنا رہے، 10 دن کے اندر الحمدللہ پورے ملک کے اوپر، اور جدھر کو انہوں نے یہ پگڑیاں ہلا دی نا الحمدللہ، شیطان جیسے وہ دجال حضرت عیسیٰ کے تصور سے ری خارج کرتا ہوا بھاگے گا، اس طرح سے جنہوں کو پگڑی ہلا دی جناب، اس طرح جا رہے بھاگتے ہوئے 50 ملکوں کی فوج، نئی نئی ٹیکنالوجی، سمجھئے ایک دوسرے کے اوپر گر کے جہازوں پر لٹک کے، تو اللہ ہے واقعی، یا تو صحابہ کرام کی وہ نصرتیں ہوئی تھی آسمان سے بالکل برسی تھی بارش کی طرح، یا ان حضرات کی برسی الحمدللہ، لیکن ایسے عقیدے کے پکے، ایسے کلچر کے پکے، چہرے رگڑ دیے گئے، حکومتیں ختم کر دی گئی، اولادیں کٹوا دی گئی، سب حکومتیں وہ کر دی، تولا بورا کی پہاڑیوں میں چوہوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن نہ ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہے اپنے یاد سے کہ اللہ وہ نقشہ جو تیرے رحمت اللہ علیہ وسلم نے محسن انسانیت نے سمجھئے تیار کیا تھا 1400 سال پہلے، ہمارا منشا صرف یہی ہے کہ اگر وہ آنسوؤں سے نہیں صاف ہو رہا ہے تو خون سے اس کو صاف کریں گے، لیکن اس کو صاف کر کے رہنا ہے انشاءاللہ، اس کی دھلائی کرنی ہے اور اس امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اللہ ہے انا عند ظن بھی حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں بندے کے یقین کے ساتھ ساتھ ہو۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے دنیا کی عقلیں حیران، کیا آ گیا کیا ہوا، 50 ملکوں کی فوج اس طرح بھاگ رہی ہے، جدھر میں نکلتے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ختم کر رہا ہوں، انہوں نے جس وقت یہ چیلنج دیا کابل میں سب کو جمع کر دیا، ایسے گھیر کے لائے چاروں طرف سے، ٹیکنیک کیا انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی، جب اللہ دین دیتے تو حکمتیں خود بخود آ جاتی ہیں، دین کے ساتھ ساتھ ساری حکمتیں، دین تو ہے دودھ اور یہ ساری دنیا کا معاملہ ہے گوبر، سمجھئے جب دودھ کی نیت سے بھینس کو خریدیں گے گوبر تو خود بخود ملے گا، سمجھئے گوبر کی نیت کیوں کرے، ہم نیت کی نیت کیوں کرے، سمجھئے ہم بھینس کو خریدتے ہیں دودھ کی نیت سے خریدیں گے گوبر تو خود بخود ملے گا، دین جب آ جائے گا انشاءاللہ ساری لوازمات آ جائیں گے، سارے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام پورے کریں گے، تو دین کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اعلان یہ ہوا میرے بھائی کہ اب انہوں نے جس وقت لائے چاروں طرف سے گھیر کے کابل پہ اٹیک نہیں کیا، انہوں نے خون دیکھ ہوتی پبلک بہت مل جاتی، لاکھ رنگین ہو جاتی خون افغانستان کی وہ ساری سرزمین، لیکن چاروں طرف سے گھیر کے ایسے لائے جیسے سانپ کو گھیرا جاتا ہے نا چاروں طرف سے اور اسے بل میں گھسایا جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا، بالکل اس طرح گھیر گھار کر کابل میں جب جمع کر دیا، اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ اتنا وقت دیا جاتا ہے، اگر اس وقت کے بعد کوئی یہاں مطلب ملا سمجھئے کوئی امریکی فوجی تو پھر بس اس کے بعد ورنہ یا خالی کر دیا جائے، ورنہ کا ایسا ہو پڑا خدای آواز تھی صاحب، وہ جیسے حضرت ابراہیم نے وہ اعلان کیا تھا وہ حسن فی الناس میں حج، خدای آواز تھی کہ ایسا روک پڑا جناب عالی کہ 24 گھنٹے پہلے ہی کہیں ہماری گھڑی پیچھے نہ چل رہی اور حجامت بڑھنی شروع ہو جائے، 24 گھنٹے پہلے ہی جہاز پر لٹک کے کس طرح گر رہے، کس طرح بھاگ رہے ہیں، سمجھئے تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھئے یہ ہوتی ہے خدائی مدد، لیکن یہ آئے گی کب، آج بھی ہو اگر ابراہیم صاحب ایمان پیدا ذرا لاؤ، سمجھئے وہ عقیدے تھوڑا سا کوشش کر لیں،
معمولی سی تکلیف سی ہوتی ہے، قسم خدا کی پھر دروازے نے دہانے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں خدا کی طرف سے، سمندر سینے کھولتے ہیں، اور یہ جی آج بھی ہوگا ابراہیم صاحبہ پیدا، آپ کر سکتے ہیں انداز گلستہ پیدا، آج بھی فضائے بدر پیدا کر، اگر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی نصرت کو اترتے ہیں جی، بالکل فرشتے جماعت در جماعت ابھی اتریں گے، اللہ کے وعدے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ایک تو یہ پچھلی زندگی کو ہماری معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ گندگیوں میں بہت رہے نافرمانیوں میں، اور اللہ ہم سب کو پاک فرما دے، اور جو ہمارا آگے وقت باقی رہ گیا ہے پروردگار اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور علم و عمل کے ساتھ اللہ اسے روشن فرما دے اور دین پر چلنا آسان فرما دے۔ تو اصل گھر تو ہمارا میرے بھائیوں بس 2-3 منٹ کی بات ہے، اصل گھر تو ہمارا آخرت اور خبر ہے، یہ تو سفر ہے، یہاں تھوڑی صبح ملی تھوڑی شام ملی ہے، پتہ نہیں کون سی شام آخری شام ہو، کون سی شام سانس آخری سانس ہو میرے بھائی، راجا ہو یا پرجا، یہاں سب ہے چوکیدار، کچھ آ کر چلے گئے کچھ جانے کو تیار، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، 90 سال 80 سال، فیکٹری والے پراپرٹی والے سب جھوٹ بول رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں میرا میرا، اور یہ جھوٹ کا بھانڈا پھوٹتا ہے تب جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے اللہ کے بندے 90 سال جھوٹ بولا، اگر تیرا کچھ ہوتا ہے انگوٹھی تو ساتھ لے کے جاتا، ایک رنگ تو ساتھ لے کے جاتا میرے بھائی، جہاں روح نکلی نہلانے کے تختے کے اوپر 2 میں 1 ہو رہے ہیں، وہ جو منسٹر ہے نا، وہ منسٹر جو جس ایکسیڈنٹ میں مرا ہے اس کا ڈرائیور بھی مر گیا ہے، تو ادھر ڈرائیور نہلایا جا رہا ہے، ادھر منسٹر نہلایا جا رہا ہے، منسٹر کو بھی جو سوٹ بوٹ میں نہیں نہلایا جا رہا ہے، اس کا بھی سوٹ بوٹ نکال کے پھینک دیا گیا، وہ بھی اسی طرح نہلایا جا رہا ہے، وہ جو اس کا ڈرائیور ہے، دونوں ننگے کر کے بالکل مادردار، جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے اس دنیا میں ماں کے اسٹیشن سے، اسی طرح ننگے بالکل کر کے انہیں اس مٹی کے پیٹ میں واپس کرنا ہے، کوئی چیترا کیترا نہیں ہوگا، کوئی لیترا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی یہاں 3 چیزیں ہر ایک آدمی پسند کرتا ہے، ایک تو ذرا اس کا نام بڑھیا ہو، ایک لباس عمدہ ہو، اور ایک مکان شاندار ہو، لیکن یہ انتر اور ڈفرینٹ اسی وقت تک ہے جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، جہاں آنکھیں بند ہوئی سب کا نام ایک ہو جائے گا، سمجھئے، سب کا مکان ایک، لباس ایک ہو جائے گا، سب کا مکان ایک ہو جائے گا۔ تشریف فرمائے، اب تو یہ کہا جا رہا مرحوم، سب کا نام ایک ہو گیا مرحوم، میت بھائی کہاں رکھے ہوئے، مرحوم کہاں رکھے ہوئے، مرحوم کا جنازہ کہاں ہے، سب لقب چھن گئے، منسٹر کچھ نہیں ہے، مفتی وغیرہ کچھ نہیں ہے، اب تو ہر ایک کہہ رہا ہے مرحوم کا جنازہ کہاں، اچھا، اور لباس سب کا لباس ایک ہو جاتا ہے، سب کے لباس کا نام کیا ہو جاتا ہے، کفن، کوئی یوں نہیں میرا کے ساتھ ان کا سوٹ کا کپڑا آ گیا یا جمار کٹ کا کپڑا آ گیا، ہر ایک یوں کہہ رہا ہے کفن کا کپڑا آ گیا، کفن تیار ہو گیا، اور مکان کا نام وہی ہو جاتا ہے خبر، ارے کیوں کہہ رہا ہے خبر کو مکمل ہو گئی نہیں، کوئی کہہ رہا براؤن کا مکمل ہو گیا نہیں، اس لیے میرے بھائیوں راجا ہو یا پرجا یہاں سب ہے چوکیدار، کچھ آ کر چلیں گے کچھ جانے کو تیار، میرے بھائی قبر کا گڈھا بالکل سامنے ہے، قسم خدا کی ہمارا ہر قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے چلے جا رہے ہیں قبر کی طرف، اب بتائیں میرے کتنے قریب آ چکا وہ گڈھا، سمجھ گئے، پتہ نہیں یہاں سے نکل میں کوئی پہنچوں گی نہ گھر، رات دن دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام چلتا ہوا ہوتا ہے، اور بس ایک دم میسیج آ جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی پروگرام سے نکل کے مفتی صاحب نکلے تھے یا منسٹر صاحب نکلے تھے، اور وہ تو ہائی وے پہ جاتے ہی ایک دم ترکنے نکل رہے اور ماروتی کو اور کاٹ کاٹ کے نکالی جا رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے میرے بھائیوں پتہ کچھ نہیں ہے، حضرت اسرائیل کی دادی بہت تیزی سے چل رہی ہے، فصل کٹ رہی ہے، روزانہ قبرستان میں شمشان میں کتنے لے جا کے اس میں چیتا میں ڈالے جا رہے ہیں، قبر کے گڈھے میں ڈالے جا رہے ہیں، بہت تیز سے دادی چل رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا میرے کتنے قریب آ چکی ہے وہ، اس واسطے ہر دن کو آخری دن سمجھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں تو اب یہ دنیا جو ہے بس 1 منٹ کی بات اور ہے، یہ دنیا ہے اعمال بننے کی جگہ، اور ماں کا پیٹ کہنے کے لیے اعضا بننے کی جگہ، ماں کے پیٹ میں اعضا بنتے ہیں، یہ جو پاٹ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان یہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو اعضا کمپلیٹ ہو گئے، اگر کوئی ادھورا رہ گیا نا ماں کے پیٹ میں، کوئی ہاتھ جو ہے پورا نہ بن پایا، سمجھ گئے وہ للہ رہ گیا، سمجھ گئے، یا کوئی مطلب یہ کہ آنکھ نہ بن پائی، سمجھ گئے ایک آنکھ سے وہ رہ گیا، نہ صاحب کوئی کارخانہ نہیں اس دنیا میں جو اب دوسرے آنکھ جو ہے بالکل اوریجنل تیار کرا کے لگا دے گا، اچھا نہ تو کوئی کارخانہ یہاں تیار کر سکتا،
اب اس ہاتھ کو پورا کر سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو واپس پھینکنے میں واپس بھیج دیا جائے ماں کے، نہ بھائی تھوڑا مکمل ہو گیا جب اس کو بعد میں آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا عمل بننے کی جگہ ہے، جو عمل یہاں مکمل ہو گئے، لیکن اگر کوئی عمل ناقص رہ گیا میرے بھائی، کوئی ادھورا رہ گیا، کمزوری رہ گئی، میرے بھائیوں قسم خدا کی ایک بھی چانس نہیں ملے گا، کوئی بھی چانس۔ اب جہاں روح نکلی، اب آپ ایک منٹ میں کتنی بار کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، قاعدے کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو تب بھی 60-50 بار کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ 50-60 پیڑ ایک منٹ کے اندر آپ بہت قاعدے کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک منٹ کی قیمتی دی ہے، جو سونوں کے یہاں رکھا ہوا ہے، قسم خدا کی وہ اتنا قیمتی نہیں ہے، اس سونے کو خریدا جا سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی خرید رہا ہے آج، اگر شادی بیاہ کرتا ہے تو 2-4 تولے ضرور خریدتا ہے، چاہے بھیک مانگنی پڑے، قرضہ اٹھانا پڑے غریب سے غریب آدمی کو بھی، اور کاؤنٹر خریدنے والے تو بہت ہیں، اڈانی امبانی اور فلاں امپورٹر، لیکن قسم خدا کی یہ جو آپ کو وقت دے رکھا ہے اللہ نے، اس کا ایک منٹ نہ قیمتی ہے کہ سونے کی وہ قیمت نہیں اللہ کے نزدیک۔ جو ایک منٹ آپ کا گزر گیا لاپرواہی میں، بیکاری میں، کسی بادشاہ کے بس کی بات نہیں ہے، یو این او میں صدر کی بس کی بات نہیں ہے، اس نے ایک منٹ کو واپس لے آئے، خرید نہیں سکتا کہ خرید کو واپس لے آئے، کیسے واپس آ سکتی ہے؟ اس واسطے جہاں وہ نکلی، اب آپ ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک بار بھی الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، اس واسطے اتنا آپ کو یہ وقت دے رکھا ہے میرے بھائی۔ اب یہاں سے جانے کے بعد بہت سارے حضرات سمجھے وہاں اللہ حفاظت فرمائے، سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ آسان فرمائے سب کے لیے۔ سمجھے جی، جب وہاں کچھ سر پھرے لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ جہنم دیکھیں گے، ڈنڈے دیکھیں گے، عذاب، اس وقت تمنا کریں گے، وہ کہیں گے رب ارجعون، کھل گئی آنکھیں، کھلے آنکھوں دیکھ لیا ہم نے، اس وقت تو ہوائی فائرنگ لگتی تھی یہ ساری باتیں، تو اب ایک تھوڑا سا چانس دے دو آپ ہمیں، سمجھیے اب تک پکے سچے بالکل ناتی عمل و شادیہ پکے سچے فرمانبردار بن کے آئیں گے، لیکن ناسا ماں کے پیٹ میں جو آدھا مکمل نامکمل رہ گیا اپنے اور کیا یعنی وہ مکمل ہو سکتا، تو اللہ فرمائیں گے کلّا انّہا ہوا قائلها، اور بکواس کرنے والا بکواس کرتے رہو، لیکن کوئی اللہ کو زیادہ چپٹے گا تو اللہ فرما دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کو ایمان کامل کے اوپر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع فرمائے۔ تو اب اور اللہ کہہ دیں گے ان سے اخسؤوا فیہا، کتوں کی طرح جہنم میں چلے جاؤ، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو، پھر کس کی تھوپڑی ہے جو اللہ سے منہ مارے؟ اس لیے میرے بھائی ایک جنازہ دفن کیا جا رہا تھا قبرستان میں، تو ایک بزرگ تھے وہاں، انہوں نے کہا بھائی دیکھو کیا خیال ہے، سب لوگوں کو روک کے اگر اللہ اس جنازے کو واپس کر دے اور پھر موقع دے دے اسے کہ دیکھ جو کبھی رہی پورتی کر گیا، بتاؤ اس نے جب سارے اسٹیشن موت کے چھٹکے پٹکے ساری سیمریاں دیکھ لی ہے، قبر کے منظر بھی دیکھ لیے، انعامات اور عذابات کے نمونے بھی دیکھ لیے ہیں، بتاؤ اب یہ کوئی غلطی کرے گا کل کوئی؟ حجی لوگوں نے تو سجدے میں پڑا پیشانی میں گوشت اڑا دے گا، یہ بنا کہاں سوچے گا دوسری بات کی طرف؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو سمجھ گئے اب اس کو تو اللہ واپس بھیجنے والے ہیں نہیں، لیکن تمہیں یہی تک بلا کے جہاں تک اسے بلا رکھا ہے، یہی تک بلا رکھا ہے تمہیں بھی تو، لیکن تم واپس بھیج رہے، موقع دے رہے سمجھنے کا کہ اس کو تو واپس بھیجنے کے لیے، ابھی تو ہمارا فیصلہ، لیکن تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ورنہ تم کو بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ ابھی کوئی زلزلہ آ جائے، کتنے زلزلوں نے قبرستان میں وہی کے وہی دفن ہو گئے، کتنے سیلابوں کو وہی کے وہی مطلب یہ کہ بھیجے، تو اب تمہیں موقع دے رہے تم سمجھو ویسے تم سمجھو اپنے بارے میں، اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہماری جو زندگی باقی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے وہ پروردگار علم عمل کے ساتھ روشن فرما دے۔ اور بھائی وہ یہ ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، جو رٹے وہ لائق انعام ہے۔ اللہ تین چیزیں سب سے بڑی ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب چیزیں وہ بڑے کوڑا کباڑ ہے۔ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کے کئی ملکوں کے بادشاہ تھے اور کئی ہزار رنگ کے فانوس جلتے تھے، آج ان کے قبروں کے اوپر جھاڑ اور گھاس کھڑے ہوئے ہیں اور نام و نشان کچھ نہیں۔ قبر کے کیڑوں نے کھا لیا سب کے گوشت کو، اور قبر کی مٹیوں نے ہڈیوں کو دھل دیا سب کی مٹی کو، مٹی نے دھل دیا سب کی ہڈیوں کو، کہاں ہے؟ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ
کسی کی بڑائی کا خیال آیا ہوگا، کسی کو بڑا سمجھا ہوگا، جب تک میں آپ کے دربار میں نہیں آیا تھا، جب تک آپ کا دھیان نہیں کیا تھا، اے اللہ لیکن اب مجھے تنبہ ہو رہا ہے، اس وقت مجھے اس وقت مطلب یہ کہ وہ ہو رہی ہے، سب برائیوں کو کوڑے کمانے کی طرح نکال کے پھینک رہا ہوں. یہ جو دل ہے یہ تو آپ کا عرش ہے، آپ کا تخت ہے، آپ کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے سب کو نکال کے پھینک رہا ہوں کوڑے کمانے کی طرح. تو یہاں کو رکھ کر اور پڑھا جاتا ہے لا الہ، کوئی کچھ ہے نہیں، کس کا ذکر کرے، کون ہے بڑا، سب کوڑے کمانے کیڑے مکوڑے ہیں، سب کو ختم ہے. سمجھئے اے اللہ سب کو نکال کے پھینک کے اب آپ کو واپس لانا ہو. لا الہ الا اللہ، یہ تو آپ ہی کا عرش ہے، آپ کا تخت ہے. سمجھئے جی یہ آپ کا گھر ہے، اس میں آپ ہی رہتے ہیں پروردگار. آپ نے مکانات دیے، بلڈنگیں، یہ سب دی، گاڑی گھوڑے، لیکن یہ استعمال کے لیے یہ اس دل سے باہر رہنے چاہیے. سمجھئے دل میں اگر یہ آ گئی تو بھائی پانی کا ہونا ضروری کشتی کے لیے، یہ جہازوں کے لیے جو شپ چل رہے ہیں کے لیے سمندر میں پانی ہونا ضروری ہے. سمجھئے جب یہ کروڑوں کا سامان کہیں کہیں تک وہاں پہنچ رہا ہے، یہاں سے بمبئی سے دلدے پر بھیجا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ پانی سمندر سوکھ گیا جہاز بھی وہی کھڑا ہو جائے گا، اور پھر یہ اندر آ گیا پانی تو وہ سامان بھی گیا اور آدمی بھی سب ڈوب جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ گاڑی گھوڑے اللہ نے دیے استعمال کے لیے، لیکن یہ سب دل سے باہر رہنے چاہیے. اگر دل میں آ گئی نہ ڈوب گیا چلا گیا سب برباد ہو گیا. دل میں تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. سمجھئے میرے بھائیوں آدمی اپنی بیوی کی ہر غلطی کو برداشت کر لے گا. اگر کچن میں آگ لگ گئی نا سارے برتن ٹوٹ گئے کوئی بات نہیں، ہم نے دیکھا کہ ہاتھ سے اس کے سر کو پھیرتے ہوئے ارے کیوں غم کر دی فکر کر دی، یہ ہاتھ کا بیل تھا، اللہ پھر دے دیں گے. تو احساس کر دی بڑے نقصان کو برداشت کرتا ہے، لیکن ایک چیز گوارا نہیں کر سکتا. اگر غیرت مند کوئی وہ شوہر ہوتا ہے کہ اپنی موجودگی میں اپنے کمرے میں غیر کو بیٹھا ہوا دیکھے، سمجھئے میاں بس خون کھو جائے گا، قتل تک کے لیے تیار ہو جائے گا. میری موجودگی میں سمجھئے میں تیرا شوہر میری موجودگی میں غیر میرے گھر میں آئے، سمجھئے میاں بالکل گردن اڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا. ارے سب کچھ میں نے کیا اور تو نظریں دوسرے سے ملا ہے، تو اللہ سے زیادہ غیور کون ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کو شرک پسند ہے، یہ بڑے گناہ فرما دیں گے. لیکن اے بندے سب کچھ میں نے تیرا بنایا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ہر سانس کے ساتھ سینکڑوں ضرورتیں عمر کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے میں بغیر سانس لے تیری پوری کر رہا ہوں. سینکڑوں ضرورتیں اور تو حاجت روا دوسرے کو سمجھے اور دوسرے سے مرادیں مانگے فریاد کرے، اس واسطے بس اللہ کو. تو اس لیے میرے بھائی یہ ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دو. تھوڑا سا مختصر ہمارے ناظم صاحب کراتے رہتے ہیں رحمۃ اللہ مفتی صاحب، تو آپ حضرات کراتے رہتے ہیں. میں تو صرف انگلی کٹا کے شہیدوں کے نام لکھانے کے گھر سے میں بھی شریک ہو گیا تھا. تو آپ حضرات جیسا بھی انتظام ہو 5-7 منٹ جو ہے سمجھئے وہ کر لیجیے، ایک چوتھائی سمجھئے جو اس میں حضرت نے تو ایک تصویر، لیکن اگر فی الحال تاکہ وہ باقی رہے، روایت باقی رہے، تو آدھی تصویر تو سمجھئے جی اس کی کر لیجیے اسمات و نفی کی، اور آدھی تصویر وہ ایک تصویر جو ہے سمجھئے جی اس کی کر لیجیے سمجھئے اللہ کی اسمات کی، اور پھر اس میں ذات کی 2 تصویر کر لیجیے انشاءاللہ مختصر سمجھئے یہ کر لیجیے.